محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس معلوماتی ویڈیو میں ایسے 8 خوابوں کا ذکر کریں گے کہ جس کسی بھی اللہ کے نیک بندے یا بندی کو یہ خواب آ جائے تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ آپ کی دعاؤں پر کن فرما دیا جا چکا ہے، یعنی اس کی دعا جلدی قبول ہوگی۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، مبشرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نیک خواب جسے آدمی دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے۔ بعض احادیث میں ہے، صالح مومن کو قرب قیامت میں سچے خواب نظر آئیں گے۔ پیارے دوستو، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا وقت نزدیک ہوگا تو نیک مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ بہترین وقت چنتا ہے، کیونکہ وہ سب جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ جب اللہ بندے کو قریب کرتا ہے تو اس کو خوابوں کے ذریعے تسلی دیتا ہے اور اس کے دل کو اطمینان بخش ہوتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت وقت وہ ہے جو آپ کا اپنے رب کے ساتھ گزرتا ہے۔ پیارے دوستو، وہ پھر چاہے نماز کی صورت میں ہو، قرآن کی صورت میں ہو یا ذکر کی صورت میں ہو۔ پیارے دوستو، اور قرآن کے الفاظ کتنے خوبصورت اور تسلی بخش ہیں نا، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، اور تمہارا تعلق اللہ سے ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ دل کھول کر جو چاہو مانگا کرو، کیونکہ وہ ہمیں ہماری اوقات کے مطابق نہیں بلکہ ہمارے یقین کے مطابق نوازتا ہے۔ اور اپنے اللہ پر یقین کو گہرا رکھیں، کیونکہ بہت ساری دعائیں صرف یقین کی بدولت قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اور جان رکھیں کہ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، اور اس کی رفتار کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ یہ دل سے زبان تک آنے سے پہلے رب تک پہنچ جاتی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اور اپنے سجدوں کو طویل کر دیں، کیونکہ اللہ نے بے چین دلوں کی شفا سجدے میں رکھی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ یہ خواب کن لوگوں کو دکھاتا ہے۔ آئیے گا پیارے عزیز دوستو، اس ویڈیو کو بہت ہی توجہ اور اطمینان کے ساتھ آخر تک ضرور دیکھیے گا، بالکل بھی اسکپ نہ کریے گا۔ پیارے دوستو، اور کب دکھاتا ہے؟ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، پیارے دوستو حج بھی ادا کرتے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے بہت دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو انسان کے لیے پیارے دوستو، اللہ کو انسان کے کیے ہوئے سارے اعمال بہت پسند آ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ نیک اعمال تو کر رہا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور نیک اعمال ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، دعا بھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، چونکہ اس کے کیے ہوئے نیک اعمال اللہ کو بہت پسند آ رہے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اللہ انسان کو اس کے خواب کے ذریعے بتاتا ہے کہ تمہاری دعا اللہ کے یہاں کس قدر مقبول ہے۔ تو آئیے پیارے دوستو، جانتے ہیں کہ وہ کون سے خواب ہیں جس کی قبولیت اللہ نے لکھ دی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، سب سے پہلا خواب جو دعا قبول ہونے کی نشانی ہے وہ ہے اپنے آپ کو خواب میں دعا مانگتے ہوئے دیکھنا، اسی حاجت کے ساتھ جس کو آپ اللہ سے بار بار طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ دوسری وجہ دعا قبول ہونے کی خواب میں نماز پڑھنا۔ پیارے دوستو، اگر آپ خواب میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، نماز ایک نیک عمل ہے اور اللہ نے آپ کے اس عمل کو پسند فرما لیا ہے، اور خواب کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ جو مانگ رہے ہیں آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، تیسری وجہ دعا قبول ہونے کی وہ یہ ہے کہ خواب میں اپنے آپ کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھنا۔
میرے پیارے عزیز دوستو، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا، پیارے دوستو، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا یہ اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، دعا قبول ہونے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھنا، اللہ کے گھر کو دیکھنا، یہ اس بات کی علامت ہے پیارے دوستو کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یا بہت جلد اللہ آپ کی دعا قبول فرما لے گا۔ دعا قبول ہونے کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ خواب میں اندھیرے سے اجالے کی طرف جانا، مطلب روشنی دیکھنا، اپنے آپ کو اندھیرے سے روشنی کی طرف سفر کرتے ہوئے دیکھنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے اور آپ کی دعا ضرور قبول فرما لے گا۔ پیارے دوستو، خواب میں ہریالی دیکھنا، باغات دیکھنا، یہ دعا قبول ہونے کی چھٹی نشانی ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہریالی خوشحالی کی علامت ہے، اور آپ نے خواب میں بھی ہریالی دیکھی ہے تو اللہ نے آپ کو خواب کے ذریعے بتا دیا کہ بہت جلد تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، دعا قبول ہونے کی ساتویں نشانی خواب میں مردے سے کوئی چیز لینا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مردے کو دینا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر آپ مردے سے کوئی چیز لے رہے ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ پیارے دوستو، دعا قبول ہونے کی آٹھویں نشانی یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، کیونکہ پہاڑ کو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مشکلات کی علامت ہے، لیکن چونکہ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں تو اس بات کی بڑی نشانی ہے کہ آپ کی پریشانی ختم ہو رہی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، کیونکہ آپ مشکل جگہ سے مطلب پہاڑ سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ آخر میں جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر دوسرے تیسرے دن خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ قبول ہو جائیں۔ پیارے دوستو، ایک خواب اللہ کی طرف سے، دوسرا شیطان کی طرف سے، اور تیسرا آپ کی سوچ اور آپ کا خیال ہوتا ہے جو آپ پورے دن سوچتے رہتے ہیں، خیال کرتے رہتے ہیں۔ ہر خواب کا سچا ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو پیارے دوستو، لیکن وہ خواب جو بار بار آپ کو آ رہے ہوتے ہیں، آپ بار بار وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس خواب کے ذریعے اللہ آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہے اور وہ آپ کا سچا خواب ہوتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔